أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا and read Quran slowly and thoughtfully. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ سبق ہے کہ رائے ساکینہ و مشددہ۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکینہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں اور تشدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکینہ باریک ہوگی۔ تو مستعلیہ ساتھی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ تو دیکھیے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، لیکن پھر بھی یہاں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پر کا مطلب ہے موٹا۔ رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہے، حالانکہ باریک پڑھیں گے لیکن پھر بھی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہے، پھر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جو رائے ساکینہ کے جو رولز ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی دیر سمجھیے۔ آج کے اس سبق میں را کو تھوڑے جگہ موٹا کر کے پڑھیں گے اور تھوڑے جگہ را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جو اس سبق رائے ساکینہ اور مشددہ کے جو رولز ہیں اس کو اچھے سے سمجھیے، مشق کریے۔ تو سب سے پہلی والی پوائنٹ، جزم والے را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں۔ جب را پر جزم ہو تو اس کو رائے ساکینہ کہتے ہیں۔ اب تک ہم لوگ نون ساکین اور واو ساکینہ، یائے ساکینہ تو پڑھ چکے ہیں۔ تشدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جب را پر تشدید ہو تو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تو آج کی سبق ہے رائے ساکینہ اور رائے مشددہ کے بارے میں۔ تو دوسرا قاعدہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ جیسا کہ را زبر را، را پیش رو۔ تو ان دونوں کو جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ان دونوں کو پر پڑھا جائے گا۔ پر کا مطلب ہے موٹا پڑھیں گے۔ اگر سے را کے پاس زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را زیر ری، بالکل باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ جیسا کہ حمزہ را زبر ار، حمزہ را پیش اور، تو اس طرح را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ زیر ہو تو رائے ساکینہ باریک ہوگی۔ جیسے حمزہ را زیر ایر، تو بالکل باریک کر کے پڑھنا چاہیے، ایر۔ یہ 3 قاعدے کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں مگر یہ 4 قاعدے کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ دماغ نہیں کھاؤں گے تو اس 4 قاعدوں کو بھی اچھے سے دل سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ ہماری چوتھی قاعدہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو۔ رائے ساکینہ دوسرے کلمے میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے امیر التابو۔ تو یہاں دیکھیے رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہے، لیکن رائے ساکینہ دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یعنی رائے ساکینہ سے پہلے جو الف دکھ رہا ہے تو تب یہ رائے ساکینہ دوسرا کلمہ بن جاتی ہے۔
اگر سے زیر بھی کیوں نہ ہو یہاں را کو پر کر کے پڑھیں گے. امیرتابو اس طرح موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. تو پانچویں قاعدہ یہ ہے روائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اس سے پہلے آیت یا زیر عارضی ہو تو را موٹی ہوگی. جیسے ارجعی. تو اس حرف کو سورہ فجر کی صورت میں سے ہے. تو ارجعی تو روائے ساکنہ سے پہلے آیت ہوگی لیکن روائے ساکنہ سے پہلے زیر بھی موجود نہیں ہوگی وہاں پہ. تو جیم کے پاس زیر ہے تو اس زیر کو یہاں حمزہ کے پاس لگایا جائے گا. جو زیر عارضی ہو تو تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا. تو چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ روائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو را ہر حال میں باریک ہوگی. زبر بھی کیوں نہ ہو را بالکل باریک ہوگی. جیسے قدیر خیر. روائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو اس سے پہلے زبر بھی کیوں نہ ہو را ہر حال میں باریک ہوگی. ضیر اس طرح باریک کر کے پڑھیں گے را کو. تو ہمارا آخری قاعدہ اور ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ ساتھ ہی. حالانکہ ان کا ذکر تختی نمبر 1 مفردات میں پڑھ چکے ہیں. مستعلیہ کا مطلب ہے جو موٹے پڑھنے والے حرف خا صاد ضاد غین تا قاف اور ظا. روائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور روائے ساکنہ کے بعد مستعلیہ کے حرفوں میں سے ایک حرف آ گیا تو روائے ساکنہ موٹی ہوگی. جیسا کہ فرقتن مرصادن. تو یہاں دیکھیے روائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن تب بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ تو روائے ساکنہ کے بعد مستعلیہ حرف قاف اور صاد یہ دو موٹے پڑھنے والے مستعلیہ حرف ہے تو اس روائے ساکنہ کو بھی موٹا پڑھیں گے. جیسا کہ فرقتن مرصادن. تو را کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے. تو اس سبق کو اس تختی کو اچھے سے سمجھیے مشق کریے اچھے سے یاد کیجیے. تو چلیے سب سے پہلے ہجے کریں گے. حمزہ را زبر ار سین لام زبر سل ارسل نون الف زبر نا ارسلنا قاف را پیش قر حمزہ کھڑا زبر آ قرآ نون دو پیش نن قرآن یا غین زبر یغ را پیش رور یغرور کاف زبر کا یغرور کا را پیش رو با زبر با ربا میم الف زبر ما ربما را زبر وا حمزہ واو پیش او رؤ فا دو پیش فن رؤوفن میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قاف را زیر قیر مستقر را دو پیش رن مستقر رن میم را زبر مر را زبر را مر تا دو زبتن مروتن با را زیر بیر را دو پیش رن بررن را با زبر رب با را زیر بیر ربیر جیم زید جی ربیر جی عین واو پیش عو ربیر جیعو نون زینی ربیر جیعونی حمزہ زبر آ میم را زیر میر آمیر تا الف زبر تا آمیر تا با واو پیش بو آمیر تابو حمزہ را زیر ار جیم زید جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی فا را زیر فر قاف زبر قا فرقا تا دو پیش تن فرقتن
میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا، دال دو زبر دن، مرصادن، قاف را زیر قیر، تا الف زبر تا، قرطا، سین دو زیر سین، قرطاسن، حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تا پیش تو، امیر تو، میم نون زبر من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر میر، منہا میر، واو صا زبر وس، با را زیر بیر، وس بیر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر ری، با را زبر بر، را زیر ری، بر ری، با را زیر بیر، را زیر ری، بر ری، دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری یون، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، میم را زیر میر، مستمر، را دو زیر رین، مستمرین، زال را پیش زر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، تا پیش تو، ح را زیر حر، تو حر، را زیر ری، تو حری، میم پیش مو، تو حریمو۔ ٹھیک ہے، تو اب قاعدے دیکھیں گے۔ حرکات، روائی ساکنہ، جزم والے روا کو روائی ساکنہ کہتے ہیں۔ روائی ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو روا کو پر پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے، آرو، روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جزم والی حرف الف مدہ، روائی ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو روا کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات، جزم والی حرف روائی ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ روا کے پاس پیش ہے تو تب بھی روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حرکات الف مدہ، روا کے اوپر زبر ہے تو روا کو موٹا پڑھا جائے گا، واو مدہ اور تنوین۔ حرکات، جزم والی حرف، حرکات، روائی مشددہ، روا پر تشدید والے روا کو روائی مشددہ کہتے ہیں۔ دو پیش بھی کیوں نہ ہو، دو زبر بھی کیوں نہ ہو، روا کو پر پڑھا جائے گا۔ حرکات، روائی مشددہ، تشدید والے روا کو روائی مشددہ کہتے ہیں اور واپس زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ روائی مشددہ، دو پیش بھی کیوں نہ ہو، روا کو موٹا پڑھا جائے گا۔ روا کے اوپر زبر ہے تو روا کو موٹا پڑھیں گے۔ تشدید والی حرف، روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن اس سبق میں روا کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، تو اس لیے کہ روائی ساکنہ دوسرے کلمے میں ہے، تو تب روا کو روائی ساکنہ سے پہلے زیر بھی کیوں نہ ہو، روا کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح پڑھیں گے، ربی ارجعونی، تو اس طرح روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن روائی ساکنہ تو اس میں دیکھیے الف آ گیا تو یہ دوسری کلمہ بن جاتی ہے، تو روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہے تب بھی روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ امیر تابو، اس طرح۔ ارجعی، روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن اس سے آگے سورہ فجر میں آیت ہوگی تو زیر عارضی، تو اگر سے یہاں جیم کے پاس زیر ہے تو سورہ فجر میں یہ زیر نہیں رہے گی، تو اگر سے یہاں زیر ہے تو یہاں بھی زیر لگا دیں گے تو تب بھی روا کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ارجعی، اس طرح۔ روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو تب بھی روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مستعلیہ حرفوں میں سے ایک حرف قاف آ گیا تو روا کو پھر سے موٹا پڑھا جائے گا۔ فرقتن، روائی ساکنہ کے بعد مستعلیہ حرف ہے تو روا کو پھر سے ان دونوں جگہوں میں بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مرصادن، قرطاسن، اس طرح موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس سبق میں روا کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ حرکات، روائی ساکنہ، جزم والے روا کو روائی ساکنہ کہتے ہیں۔ روائی ساکنہ سے پہلے زیر ہو
تو را کو باریک پڑھیں گے. امیر تو اس طرح را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. حرکات نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے حرفوں میں سے ایک حرف ہا گیا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. منہمر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. واس شواز زبر وسط کیونکہ مستعلیہ حرف ہے تو یہاں موٹا پڑھیے، تو یہاں باریک کر کے پڑھنا چاہیے را کو. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. وصبر، حرکات نون ساکن کا اکفا تو نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. حرکات تجدید والی حروف رائے مشددہ، را کے پاس زیر ہے تو را باریک ہوگی تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے یہاں بھی، اور یہاں بھی باریک کر کے پڑھیں گے. تو درریون، رائے مشددہ اور را کے پاس زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. جزم والی حروف اس کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے. رائے مشددہ، رائے ساکن، را کے پاس دو زیر بھی کیوں نہ ہو را کو باریک کر کے پڑھیں گے تو یہاں بھی باریک کر کے پڑھیں گے. اور رائے مشددہ، را کے پاس زیر ہے تو را باریک ہوگی. تو آپ روانی پڑھیے. ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مروة بر ربی ارجعونی ارتابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس امرت منہمر واصبر من شر بر درریون مستمر ذریة تحرم. تو آج کے سبق کو اچھے سے مشق کریے، زیادہ سے زیادہ جو قاعدے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. تو اگلا سبق ہوگی ہماری تختی نمبر 15. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.